بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعات پر مبنی پروگرام شہید ابن شہید لے کر آپ کا میزبان پرویز دورانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ پروگرام میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک ایک کر کے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ نانا علی اصغر بھی شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا سر مبارک قوم اشقیا نیزے پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جسم اطہر میدان کربلا میں ریت پر رکھا ہے، جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جاتا ہے۔ آگے سماعت فرمائیے گا۔ روایت ہے کہ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ہنہناتا اور مقتولوں کی لاشوں کو روندتا اور ایک ایک مقتول کو دیکھتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس کے پاس آیا تو دیکھا گا کہ آپ کا سر اقدس نہیں، پھر جسم اقدس کے گرد چکر لگانے لگا اور ان کے خون سے اپنی پیشانی ملنے لگا۔ جب عمرو ابن سعد نے یہ حال دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ اسے پکڑ کر لے آؤ، اور جب قوم اشقیا نے اسے پکڑنا چاہا تو یہ گھوڑا جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں تو اس نے 2 لتیاں جھاڑنا اور منہ سے کاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ 26 سوار مار ڈالے اور 9 گھوڑے ہلاک کر دیے۔ عمرو ابن سعد نے پکار کر کہا کہ اسے چھوڑ دو، دیکھیں کہ کیا کرتا ہے۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو پھر جسم اقدس کے پاس آیا وہ گھوڑا اور اپنا ماتھا زمین پر مرنے لگا اور لاش انور کو چومنے لگا، اور پھر اس زور سے ہنہنایا کہ تمام ریگستان میں اس کی آواز سنائی دی۔ پھر ہنہناتا ہوا حرمات مقدسہ حسینی خیموں کی طرف گیا۔ حرمات مقدسہ باہر نکلی تو دیکھا کہ گھوڑے کی زین خالی ہے اور وہ خون میں لپٹا ہوا ہے اور زور زور سے چلا رہا ہے۔ اس حالت اور دردناک آواز سے معلوم ہو گیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا ہے۔ کچھ گھوڑے بول زبانی سید نال کے ہویا، کتھے چھڑے آئی رسول دا جانی سید نال کے ہویا۔ لگ گئے تال، کوفیہ کی دامندڑا حال، گھر سادات دے لگ گئے تالے، کتی امت نے خوب مہمانی
سید نال کے کھویا شان جا کے پلڑا وچھایا قاسم نو چک گٹھڑ چ پایا شان جا کے پلڑا وچھایا قاسم نو چک گٹھڑ چ پایا کٹھی حسن دی کیت نشانی سید نال کے ہوا جس نو زینب جگ تو کجے سے لال دا نیزا کڈے جس نو زینب جگ تو کجے سے لال دا نیزا کڈیا مک گئی اکبر دی جوانی سید نال کی ہویا بھیڑا رولیا وچ بازار ہائے بڑ چادرا پتھرا خار بھیڑا رولیا وچ بازار ہائے بڑ چادرا پتھرا خارا پڑے نوحے زہار ثانی سید نال کے ہویا ظلم تراب ہوا خیر پیاسا مر گیا مولا شبیر ظلم تراب ہوا خیر پیاسا مر گیا مولا شبیر وین کردا فرات دا پانی سید نال کے ہویا کچھ گھوڑیا بول زبانی سید نال کے ہویا کتھے چھڈے آئی رسول دا جانی سید نال کے ہویا صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابند سلاسل کر دیا، قید کر دیا انہیں۔ عابد بیمار کو جو
باوجود ان کی نکاحت اور کمزوری اور شدت بخار کے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ اسیران آل رسول جب شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزرے تو فریاد و فغاں اور آہو بکا کا وہ شور ہوا کہ زمین و آسمان لرز کر رہ گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ آپ اپنے نانا جان کو یوں صدا پر صدا دے رہی تھیں، واہ محمد یا رسول، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اپنے حسین کو دیکھیں، اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ نانا جان آپ کی پشت کا سوار ریگستان میں کٹا پھٹا پڑا ہے، تیرا حسین خاک و خون میں لتھڑا پڑا ہے۔ آہ یا رسول اللہ، سلام ہو یا محمد، دیکھیں آپ کے حسین کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تیری بیٹیاں قیدی بن چکی ہیں، ہوا ان پر مٹی پھینک رہی ہے۔ جس دم دلہن نے لاش کے ٹکڑوں پہ کی نگاہ، جس دم دلہن نے لاش کے ٹکڑوں پہ کی نگاہ، نکلی لہو میں ڈوبی ہوئی، نکلی لہو میں ڈوبی ہوئی، ایک جگر سے نکلی لہو میں ڈوبی ہوئی، ایک جگر سے قدموں پہ سر جھکا کے پکارے اور اشک میرا قصور عفو ہو اے میرے بادشاہ، اے میرے بادشاہ، بالی نہ تھی جاب سے تقصیر وار ہوں، اب حکم ہو تو لاش پہ اٹھ کر نثار ہوں، صاحب بتا تو دو تمہیں رونے میں کیا کہوں، بے کس کہوں کہ فدیہ راہ خدا کہوں، پیاسا کہوں شہید کہوں، یا بنا کہوں، دولہا کہوں کہ قاسم گلگوں کا با کہوں، چھوڑا دلہن کو لاش پہ رونے کے واسطے، دولہا بنے تھے قبر میں
सोने के वास्ते। शिमर और उमर साद ने चंद लोगों को असीरों के काफला के साथ रवाना कर दिया। होली मलाउन इमाम आली मकाम का सर अक़दस नेज़े पर चढ़ाकर काफला के आगे आगे जा रहा है। मंजिल ब मंजिल असीरान मदीना का यह काफला कूफे की तरफ बढ़ रहा है। आगे चलकर होली मलून ने साथियों को काफला के साथ छोड़कर अपनी सवारी को तेज कर लिया। वो जल्द अज जल्द सरे इमाम को इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश करके इनाम हासिल करना चाहता था। जब वो कूफा में दाखिल हुआ तो उस वक्त रात हो गई थी, इसलिए बजाय इब्न ज़ियाद को मिलने के अपने घर आ गया। सर मुबारक अब उसने नेज़े से उतार लिया था और कपड़े में बांध रखा था और अपने घर गया तो बीवी ने पूछा, क्या लाए हो? बदबख्त कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैं हुसैन का सर काट कर लाया हूं, जिसका हुकूमत की तरफ से इस कदर इनाम मिलेगा कि तुम खुश हो जाओगी। उसकी बीवी का नाम नवार था। उसने सुना तो रोने लगी। वो रोती भी जाती है और गुस्सा से आग बगोला होकर होली मलून को बराबर बुरा भला भी कहे जा रही थी। वो कह रही थी कि खुदा तुझे गारत कर दे, तूने जन्नत के जवानों का सर काटा है, खुदा तुझे आग में जलाए, तूने फातिमा के लाल का सर काटा है, तो हमेशा आग में जलता रहेगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। होली का ख्याल था कि इनाम को सुनकर बीवी खुश हो जाएगी, मगर खून हुसैन का इंतकाम शुरू हो चुका था। जिस घर को आबाद करने के लिए होली बदबख्त ने वहशत और बर्बरियत की इंतहा कर दी, वो घर बर्बाद हो रहा था। नेक बख्त बीबी ने सर अक़दस को पाकीज़ा कपड़ों में लपेटा, खुशबू लगाई और सामने रखकर रोना शुरू कर दिया। रात का काफी हिस्सा रोती रही तो उस पर नींद का गलबा तारी हुआ। फिर एकदम आंख खुल गई तो घर में नूर की बारिश हो रही थी। इन अनवार की चादरों में लिपटी हुई 4 औरतें खड़ी हैं, जैसे जन्नत की हूरें उतर आई हों। वो सर अक़दस को बारी बारी हाथों में लेकर चूमती हैं, कभी सीने से लगाती हैं। होली की बीवी ने बेताब होकर पूछा, क्या हजरत आप कौन हैं? इनमें से एक बीबी ने जवाब दिया, बेटी है, तुमने हमारे बेटे के सर अक़दस से प्यार किया है, इसलिए तुम्हें बता देती हैं हम कौन हैं। मैं फातिमा बिनते रसूल हुसैन की मां हूं। ये मेरी मां खदीजतुल कुबरा हैं। ये हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। ये जनाब आसिया हैं। उस नेक बख्त ने चाहा कि आगे बढ़कर उनके कदमों को बोसा दे ले, मगर वो अरवाह मुनव्वरा सर अक़दस को बोसा देकर गायब हो गई। नूर उसी तरह फैल रहा था, खुशबुएं उसी तरह महकती रहीं। सुबह हुई तो होली की बीवी ने बुरका उड़ा और दरवाजे से बाहर आ गई। होली पीछे दौड़ा, मिन्नत समाजत की कि यूं जीते जी बच्चों को यतीम ना करो, मगर वो वापस ना आई और ये कहती हुई दूर चली गई कि तेरे बच्चे इमाम हुसैन के बच्चों से अच्छे नहीं हैं। होली की बीवी जा चुकी थी और उसका घर बर्बाद हो चुका था। फिर उसने इमाम आली मकाम का सर अक़दस तश्त में रखा और दरबार इब्न ज़ियाद में पेश कर दिया। इब्न ज़ियाद के हाथों में छड़ी थी। उसने वो छड़ी जनाब इमाम आली मकाम के दांतों पर मारकर कहा कि मैंने ना तो इससे ज्यादा खूबसूरत चेहरा आज तक देखा है और ना ही इससे ज्यादा अच्छे किसी के दांत देखे हैं। जनाब ज़ैद बिन अरकम जो कि सहाबी हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इब्न ज़ियाद, इन दांतों को छड़ी ना लगाओ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों को चूमते देखा है, इस हुसैन को बोसे देते देखता है। रसूल अल्लाह को ये भी फरमाते सुना है कि जन्नत में वही जा सकेगा जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा। इब्न ज़ियाद ने सुना तो चिल्ला उठा, गुस्सा में आकर कहने लगा, बूढ़े, तू अगर सठिया ना गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। जनाब ज़ैद बिन अरकम ये सुनकर खड़े हुए और जाते हुए कह रहे थे कि ए लोगो, आज से तुम गुलाम हो।
تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنایا۔ وہ نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب قافلہ اہل بیت بھی کوفہ پہنچ چکا ہے۔ کوفہ والوں نے خاندان نبوت کو اس طرح رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا تو فریاد و فغاں کرنے لگے۔ عورتیں مرد ہر طرف سے رو رو کر آہ زاری کرتے رہے تھے اور ہائے وائے کے نعرے لگا رہے تھے۔ کوفیوں کی آہ زاری اور فریاد و فغاں سنی تو بنت علی کو غضبناک ہو گئیں۔ فصیح عرب کی نواسی اور باب العلم کی بیٹی نے بڑا فصیح خطبہ ارشاد فرمایا اور کوفیوں کو چپ کروا دیا۔ آپ نے فرمایا، بد نصیب کوفیوں، رو رو کر آوازاری کر کے سچے ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اہل بیت رسول کے خون سے دامن رنگنے والے تم خود ہو۔ حسین علیہ السلام کا کنبہ شہید کرنے والے تم ہو۔ میرے بھائی پر تیر چلانے والے تم ہو۔ میرے بھائی کا گلا کاٹنے والے تم ہو۔ ہمیں قیدی بنا کر یہاں پر لانے والے تم ہو۔ جفاکارو، میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہو۔ بے وفاؤ، مسلم اور اس کے بچوں کو شہید کرنے والے تم ہو۔ اہل بیت رسول کو اس رسوائی کے ساتھ بازاروں میں پھرنے والے تم ہو۔ دولت کی لالچ میں یزید کے ہاتھوں میں فروخت ہو جانے والے یزیدیوں، ابن زیادیوں، ہماری بربادی کا باعث تم ہو۔ تم بکاؤ مال ہو۔ تم دولت کی جھنکار میں برسر بازار فروخت ہو جاتے ہو۔ تمہیں یزید کی دولت نے خرید لیا۔ تم نے یزیدی مہر بن کر گلستان نبوت کو اجاڑ دیا، فاطمہ کا گھر لوٹ لیا، پردہ نشینوں کی ردائیں چھین لیں۔ ناموس رسول کا بازار میں جلوس نکالا، اور اب ہمیں رو رو کر کیا دکھاتے ہو؟ یہ تمہارے مگر مچ کے آنسو ہیں، ہم ان سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو، اب تمہارا رونا کبھی نہیں تھمے گا، اب تم روتے ہی رہو گے۔ تمہیں اپنے بک جانے پر رونا آئے گا، تمہیں اپنی بدنصیبی اور بد کرداری پر رونا آئے گا، مگر یہ تمہارا رونا ابس اور بیکار ہوگا۔ تم نے یزید اور ابن زیاد کو خوش کر کے خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ اب رسول خدا تم پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تم نے اب خود اپنے ہاتھوں سے شمع مصطفی کو گل کر لیا ہے، اب ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے۔ کوفیوں نے سیدہ کی یہ حقیقت افروز تقریر سنی تو ندامت سے سر جھکا کر گھروں میں کو واپس ہو گئے۔ بعض کتابوں میں آپ کے خطبہ کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ آپ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والو، اپنے الفاظ کو بھول جانے والے کوفیوں، تم رو رہے ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو پہلے سوت تیار کرتی ہے، پھر کپڑا بناتی ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو۔ تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں جو قذاب، بدعہد، بے وفا، ڈینگے مارنے والا اور دل کا کھوٹا نہ ہو۔ تم لومڑیوں کی طرح کینہ پرور، کینہ توز اور خوشامدی، دشمن نما دوست، مکار، باطل نواز اور جھگڑالو ہو۔ یاد رکھو، جو تم نے اپنی عاقبت کے لیے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم پر عنقریب خدا کے قہر و غضب کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ قذاب کوفیو، تم میرے بھائی پر نوحہ گریہ اور نوحہ کر رہے ہو۔ واللہ تمہیں رونا ہی مناسب ہے۔ تم رو، خوب گریہ کرو، تمہیں رونا چاہیے۔ تم نے بہت بری باتوں کی آرزو کی تھی، وہ آرزویں اب تمہارے دامن کے ساتھ چمٹ گئی ہیں، اور تمہارا رونا تمہارے دامن کو صاف نہیں کر سکے گا۔ تم نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، اس کے خون کے داغ کے دھبے کیسے دھل سکیں گے؟ اس کے قتل کا دھبا کس طرح دھل سکے گا؟ کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد کے کس جگر گوشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے؟ کون سے عہد کو توڑا ہے؟ محمد کس بیٹی کی بے حرمتی کی ہے؟ اور کس مقدس کو خون کو تم نے بہایا ہے؟ یہ تمہارا وہ جرم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔
تم سے وہ حادثہ سرزد ہوا ہے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور پھر آخرت کا عذاب تمہیں ذلیل و خوار اور رسوا کرنے والا ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی طاقت خدا کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی، اور نہ ہی اس کے انتقام کو کوئی روک سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ کوفیوں نے سنا تو ندامت سے گردنیں جھکا کر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ کی بیٹی نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا، ظالم، حجرہ رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے؟ کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ، دل کی حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کرو، پھر اسے بھی کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ جبھی تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی اس بے حیا زبان پر کہ جس پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے ہوں۔ جناب سجاد نے فرمایا، پھوپھی جان، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں، مگر علی کا پوتا ہوں، حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تم مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کروں گا۔ ابن زیاد باوجود شقی القلب ہونے کے گھبرا گیا۔ پھر جناب زینب کو مخاطب کر کے بولا کہ تم قیدی بھی ہو، تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی کہ جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگا دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہزار حمدیں اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت اور خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور بٹا فاجروں کے نام لگتا ہے۔ ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا کہ ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا تھا، سو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا کہ خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ جناب زینب نے سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تو نے واقعی ہمارے سردار ہی کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قطع کر دیا ہے۔ اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا ہی تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا کہ تو نے شاعری شروع کر دی ہے، تیرا باپ بھی شاعر تھا، مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا، اور تم رو رہی ہو؟ آپ نے فرمایا، ظالم، یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔ پھر ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو اونٹوں پر اس طرح باندھ لو اور حسین علیہ السلام کے سر کو بانس کے ساتھ باندھ کر پورے کوفے میں پھیرنے کے بعد دمشق کو روانہ ہو جاؤ۔ سامعین محترم، کربلا سے کوفہ کا فاصلہ 150 کلومیٹر یعنی 90 میل ہے۔ اونٹوں پر 90 میل کا سفر ایک دن میں اہل بیت کے قافلے کا طے کر لینا قیاس میں نہیں آتا۔ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا ظہور پذیر ہو گیا اور 11 محرم کو بعد دوپہر اہل بیت کا مختصر قافلہ کربلا سے کوفہ روانہ ہوا اور کم از کم 25-22 میل روزانہ کے حساب سے 90 میل کا سفر طے کر کے 14 محرم کو کوفہ پہنچا۔
اور 14 محرم کو ابن زیاد نے یزید کو خط لکھ کر بذریعہ قاصد دمشق روانہ کیا، اور یہ قاصد کوفہ سے 14 محرم کو روانہ ہو کر محرم کی آخری تاریخ کو وہاں پہنچا، کیونکہ کوفہ سے دمشق کا فاصلہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے۔ محرم کی آخری تاریخوں میں یہ خط یزید کو ملا تو اس کے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد جوابی خط اسی قاصد کے ذریعے روانہ کیا کہ ہاں سرہائے مبارک شہدائے کربلا اور اسیران اہل بیت کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ وہ یزید کا خط قاصد دمشق سے کوفہ لایا، جو ابن زیاد کو 16 دن کے بعد موصول ہوا، اور 3 دن بعد پھر اہل بیت کو روانہ کرنے میں کوفہ میں ہی لگے، اور چوتھے دن شہداء کے سر مبارک قافلہ اہل بیت اسیری حالت میں کوفہ سے سفر دمشق کے لیے روانہ کیے گئے، اور اس حساب سے 3 محرم الحرام سے 17 سفر المظفر تک تقریباً 1 مہینہ 5 دن کوفہ میں اہل بیت کا قیام رہا۔ سامعین، جب ابن زیاد کے پاس دمشق سے یزید کا پیغام تحریری طور پر پہنچ گیا کہ سرہائے شہداء اور اسیران اہل بیت کو اس کے پاس دارالامارت دمشق بھیجا جائے، تو ابن زیاد نے زہر بن قیس کی نگرانی میں شہداء کے سرہائے مبارک ملک شام کو روانہ کر دیے، اور اس کے ساتھ ابو بردہ بن عوف ازدی اور طارق بن زبیان اور تقریباً 50 آدمی ساتھ روانہ کر دیے۔ سامن، کوفہ سے دمشق کا فاصلہ تقریباً 600 میل ہے، جیسے بغداد شریف سے دمشق، اور معتبر کتب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کا یہ قافلہ سیدھے راستہ سے دمشق نہیں لایا گیا، بلکہ بڑی پھیر کی گزرگاہوں اور دشوار منزلوں سے طویل راستہ طے کرتے ہوئے، جو 800 میل کے فاصلہ تک ہو سکتا ہے، قریب کا راستہ جو جلد طے ہو سکتا تھا وہ کیوں چھوڑا گیا؟ یاد رہے کہ آج کل یہی سیدھا راستہ کوفہ سے دمشق جاتا ہے اور بڑی پختہ سڑک بنی ہوئی ہے، اس پر موٹریں، کاریں اور بسیں چلتی ہیں، اور موصل و حمص کی راہ کے غیر معروف مقامات کی طرف جو طویل راستہ ہے، جس کے طے کرنے میں کافی دن لگے، یہ کیوں اختیار کیا گیا؟ تو اس کا سبب معتبر کتب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راستہ میں اہل بیت اور سرہائے مبارک کو دیکھ کر لوگ مشتعل نہ ہو جائیں اور مزاحمت اور مخالفت اور جنگ نہ ہو۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی بعض مقامات پر لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو شدید مزاحمت کی گئی۔ آگے یزیدی نواسہ رسول کا سر اقدس لیے جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ دنیا کو غموں سے بچانے والے خود سراپا غم بن کر جا رہے ہیں، دنیا کو قید سے چھڑانے والے خود رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے والے اپنے دلوں میں غم و آلام کے بھڑکتے ہوئے شعلے دبا کر جا رہے ہیں، دنیا کے نجات دہندہ خود گرفتار بلا ہیں۔ اہل بیت مصطفیٰ سارا گھر بار لٹوا کر خون کے آنسو روتی جا رہی ہیں۔ محمد عربی کی بیٹیاں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر رسیوں سے جکڑی ہوئی ہیں۔ کتنا سخت امتحان ہے محمد کے گھر والوں کا، اور کتنی کڑی آزمائش ہے تاجدار کون و مکان کی مقدس اہل بیت کی۔ امام زین العابدین بالکل خاموش ہو چکے ہیں، بس مسلسل آنسو برساتے ہیں، سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، سب کی امیدیں منقطع ہو چکی ہیں۔ یزید کے نمک خوار سپاہی جب بھی کوئی پڑاؤ آتا ہے تو امام عالی مقام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر پھراتے ہیں۔ ایسے بدبختوں پر خدا اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ نواسہ حسین کا۔ راہب نے کہا تم بڑے برے لوگ ہو، کیا
تم اس سر کو مجھے ایک رات کے لیے دے سکتے ہو؟ اس کے عوض میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لالچی تو تھے ہی، لالچ دیا گیا، ٹکڑا پھینکا گیا تو دنیا کے کتوں نے فوراً قبول کر لیا اور سر اقدس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے سر انور کو پاک صاف رومالوں میں لپیٹا، عنبر بار زلفوں کو خوشبوؤں میں بسایا، گود میں لے کر ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو دل کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی، محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ جناب زین العابدین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیاں گن کر دیں، باقی مال گرجے میں رہنے دیا اور گرجا چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزاری۔ دوسرے پڑاؤ پر یزیدی اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں اور ہر ٹھیکری کے ایک سمت میں لکھا ہوا تھا کہ ہرگز اللہ کو ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھنا۔ جنہوں نے ظلم کیا اب وہ جانتے ہیں کہ کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ قافلہ جب بحران میں پہنچا، ایک یہودی یحییٰ نامی ملا۔ اس نے سر حسین نیزے پر دیکھا تو پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ حسین ابن علی کا۔ اس نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کربلا میں ایسے ایسے خاندان کو قتل کر کے اب اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے۔ یحییٰ نے سنا تو مشتعل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس فخر سے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے شرم آنا چاہیے، تم انتہائی بغیرت ہو، اسلام لا کر بھی تم نے آل رسول کو شہید کر دیا، تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یزیدی بھڑک گئے، ایک نے تو تلوار نکال لی کہ اسے قتل کر دے، پھر اس نے بھی تلوار نکال لی، سگے یزید قتل ہو گیا، پھر سب نے حملہ کر دیا۔ یحییٰ نے 4 اور قتل کر دی اور پھر خود بھی قتل ہو گیا۔ پھر موصل شہر آیا تو چند یزیدی سپاہی حاکم شہر کے پاس پہنچ گئے کہ ہم امیر کوفہ کے بھیجے ہوئے امیر شام کے پاس جا رہے ہیں، کربلا میں یہ عظیم معرکہ سر کر کے آئے ہیں، ہمیں یہاں رات بسر کرنا ہے، ہمارے لیے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام کریں۔ باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ حاکم شہر نے سنا تو لرز کر رہ گیا، پھر اس نے شہر کے اہم لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لٹیروں کو شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ شہر سے کچھ دور انہوں نے رات گزاری۔ وہاں ایک پتھر پر سر حسین رکھا، وہ پتھر سرخ ہو گیا جیسے اسے خون میں ڈبو دیا گیا ہو۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرنے کو دور دور سے آیا کرتے تھے۔ پھر عبد المالک بن مروان نے اپنے دور میں اقدار میں وہ پتھر وہاں سے اٹھوا لیا۔ آخر کار اسیران کربلا کا قافلہ دمشق پہنچ گیا۔ یزید کے آدمی امام علی مقام کا سر اقدس لے کر بھی یزید کے شیطانی دربار میں پہنچ گئے۔ یزید تخت حکومت پر بڑی اخوت سے بیٹھا ہوا تھا۔ زہر بن قیس آگے بڑھا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے۔ حسین 18 آدمی اہل بیت کے اور 60 کے قریب حمایتیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ہم نے اسے اطاعت امیر پر مجبور کیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں صبح ہوتے ہی اس حالت میں قتل کر دیا کہ اس کے ساتھی آگے آگے بھاگتے پھرتے تھے اور جیسے چھپتے پھرتے تھے، اور اس کے تمام ساتھیوں کے سر کاٹ کر کوفہ لائے گئے ہیں اور ان کی لاشیں چیلیں اور گدھیں نوچ رہی ہوں گی۔ پھر اس نے کپڑے سے کھول کر سر امام آگے رکھ دیا اور بتایا کہ باغیوں کی عورتوں کو بھی رسیوں میں جکڑ کر ساتھ ہی لایا گیا ہے۔ یزید نے سر امام کو دیکھا تو مکروہ چہرہ کھل گیا۔ پھر اس نے قیدیوں کو دربار میں حاضر کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نواسہ رسول کا سر ہے تو اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 17ویں پشت سے ہوں، لیکن پھر بھی
میری قوم میرا اس طرح احترام کرتی ہے کہ جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں، مگر تم نے تو اپنے ہی رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، تم مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے، اور ہزاروں عیسائی ہمہ وقت اس کی زیارت کے لیے جمع رہتے ہیں۔ انہیں اس پیغمبر کی امت کا کہلانے کا کیا حق ہے جنہوں نے اس کے نواسے کو شہید کر دیا؟ دیگر دربار میں اراکین جو بیٹھے تھے وہ بھی چیمگویاں کرنے لگے تو یزید مصلحت کی تحت خاموش رہا۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا کہ لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عابد ابن حسین۔ یزید نے کہا کہ تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد نے بجائے جواب دینے کے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت شروع کر دی، سورہ حدید آیت نمبر 22 کہ کوئی ایسی مصیبت دنیا اور تمہاری جانوں پر نہیں آتی جو تمہاری پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی نہ ہو، اور یہ بات تمہیں بتا دی گئی ہے کہ تم اس چیز کا افسوس نہ کرو جو تم سے لے لی جائے، اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو تمہیں دے دی جائے۔ یزید نے قرآنی جواب سنا تو اسے بڑبڑانا ناگوار گزرا اور سر پٹا کر رہ گیا۔ امام عالی مقام کا سر اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ جناب زینب جناب سکینہ نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا، پھر جناب زینب نے فرمایا کہ اے حسین، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے فرزند مکہ و منا، اے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، اے دوش رسول کے سوار، آپ یہیں تک پہنچی تھی کہ یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جناب سجاد نے فرمایا کہ یہ میری پھوپھی جناب زینب بنت علی ہیں۔ یزید نے کہا کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب نے فرمایا ہاں، میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ یزید نے کہا کہ تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہیں، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں ہے، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ جناب زینب نے فرمایا کہ خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش آج میرے خاندان کے وہ لوگ موجود ہوتے جنہیں جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، تو خوش ہو کر مجھے شاباش دیتے کہ تم نے بنی ہاشم کے بہت بڑے سردار کو قتل کر کے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پھر چھڑی امام علی مقام کے لبوں پر لگانے لگا، کہنے لگا تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا کہ یزید، حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے مقتولوں کا انتقام نواسہ رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے، تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے جو تو نے میرے بے گناہ بھائی کو شہید کر کے ٹھنڈی کر لی ہے۔ تو نے اولاد عبد المطلب کے ستاروں کی روشنی ختم کر کے پرانی عداوت کا بدلہ لیا ہے اور پھر بڑوں کو پکار رہا ہے۔ یاد رکھ وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے کہ تو بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا، اور تو نے اپنے بوڑھے مقتولین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خون حسین بہا کر اسلام سے کفر کے ساتھ تقرب حاصل کر لیا ہے، اور اب اس پر یہ جرت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے۔ یاد رکھ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میرے بھائی کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا، اور پھر تیرے لیے آگ ہی آگ ہے۔ باب العلم کی بیٹی کا خطبہ سنا تو تمام درباری سکتے میں آ گئے۔ پھر ایک شامی حرامی اٹھا، اس نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ امیر یہ لڑکی مجھے دے دو۔
जनाब सकीना जनाब ज़ैनब से चिमट कर पीछे बैठ गईं। तो जनाब ज़ैनब ने पुकार कर कहा, कमीने, तेरी ये जुर्रत के नामूस से रसूल पर आंख उठाता है? बेशरम, इसका हक न तुझे है और न तेरे अमीर को। यजीद ने सुना तो गुस्से से जल गया और यूं बकवास करने लगा, तुम झूठी हो, मुझे इसका हक हासिल है, अगर मैं चाहूं तो अभी ऐसा कर सकता हूं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, गलत कहते हो, तुम्हें इसका हक खुदा ने हरगिज़ नहीं दिया कि बिनाते रसूल को माले गनीमत समझकर तकसीम कर दो। अपना यह हक बनाने के लिए तुम्हें बरसरे आम ये ऐलान करना पड़ेगा कि तुम मिल्लत मुस्तफा से निकल गए हो, तुमने दीन मुहम्मदी को छोड़कर दूसरा दीन अख्तियार कर लिया है। तुम्हारी पहली गुफ्तगू से कुफ्र की बू आती है और अब ये ऐलान भी कर सकते हो तो कर दो। यजीद और भी गुस्से में आ गया, आग बगोला होकर कहने लगा कि दीन से तेरा बाप तेरा भाई भी निकल चुका है। जनाब ज़ैनब ने जवाब दिया कि अल्लाह का दीन मेरे नाना, मेरे बाप और मेरे भाई ने ही तो दुनिया को दिया है। यजीद चिल्लाया, है दुश्मन खुदा तू झूठी है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, जालिम, तू जबरदस्ती हाकिम बन बैठा है, जुल्म से गालियां बकता है और जबर तशद्दुद से अल्लाह की मखलूक और सदाए हक को दबाता है। बिनती अली की हक और सदाकत की आवाज ने तख्त यजीद को लर्जा कर रख दिया। उसने शर्मिंदा होकर गर्दन झुका ली और शामी हरामी को गुस्से से कहने लगा, दफा हो जाओ। यजीद दरबार में जमा होने वाले शहरियों के चेहरे को भी देख रहा था, इसलिए खामोशी ही मुनासिब समझी। यजीद ने बिनती अली की बेलाग गुफ्तगू सुनी तो आवाम से भी डरने लगा। यही यजीद की शिकस्त और उसकी मौत थी। मगर तख्त हुकूमत की रऊनत किस तरह दबने देती। लोगों के जहनों को बदलने के लिए फिर भी कह दिया कि मैं तख्त हुकूमत का मालिक हूं। अगर खुदा तेरे भाई से खुश होता तो ये बेबसूई की मौत कभी न मरता। खुदा मुझसे खुश है जिसने मुझे तख्त हुकूमत दे रखा है, मुझे लाखों आदमियों पर हाकिम बना रखा है। खुदा तेरे भाई के साथ होता तो उसकी जरूर मदद करता, खुदा मेरे साथ था। उसने तेरे भाई को बगावत और सरकशी की सजा दे दी। मैं तख्त पर बैठा हूं, तेरे भाई का कटा हुआ सर मेरे सामने पड़ा है। दरबार में कई लोगों ने उसकी नहुवत और तकब्बुर में डूबी हुई गुफ्तगू का बुरा मनाया और दिल से उसके साथ नफरत का इजहार भी किया। यही यजीद की शिकस्त थी। अभी यही बात जारी ही थी कि मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज्जिन ने अशहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि यजीद, अब बताओ हुकूमत किसकी कायम है? शहर तुम्हारा है, तख्त तुम्हारा है, लेकिन नाम मेरे बाप के नाना का गूंज रहा है। तेरे बाप के नाना का या तेरे नाना का या किसी और के नाना का या किसी और के बाप का। अब बताओ हकीकी हुकूमत तुम्हारी है या हमारी? दरबार में हुजूम आम हो चुका था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इन अल्फाज ने बड़ा गहरा असर किया था। मुश्तिल लोगों की आवाज आई, हुकूमत हुसैन के नाना की है, हुसैन जिंदा है, हुसैन के कातिल दरिंदे हैं, बेगैरत हैं, बेहिया हैं। गुस्सा में आए हुए अवाम के हुजूम पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। यही यजीद की शिकस्त और इमाम हुसैन की फतह थी। हुसैन अलैहिस्सलाम जान देकर जिंदा हो गए, यजीद हुसैन की जान लेकर मुर्दा हो गया था। हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल मुर्दा हो गए थे, रूह इस्लाम आजाद हो रही थी, मकसद हुसैन पूरा हो रहा था। हुसैन वो है, हुसैन वो है, जो दुश्मनों को भी दर से उल्फत बता गए हैं, कटा के सर को वो राहे हक में खुद अपनी अज़मत बता गए हैं। हुसैन वो है, हुसैन वो है।
یہ دیکھو تیروں کی زد میں رہ کر بھی جس نے سجدہ کیا خدا کو، یہ دیکھو تیروں کی زد میں رہ کر بھی جس نے سجدہ کیا خدا کو، کہ جس نے سجدہ کیا خدا کو، کٹا کے سجدے میں سر جہاں کو، وہ کیا حقیقت بتا گئے ہیں، حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں۔ ہزاروں صدیاں پلٹ کے آئے، نماز ایسی ادا نہ ہوگی، ہزاروں صدیاں پلٹ کے آئے، نماز ایسی ادا نہ ہوگی، نماز ایسی ادا نہ ہوگی، جو خون اصغر کے ہی وضو سے نماز نیت بتا گئے ہیں، حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں۔ خلیل دشت بلا کو دیکھو، رضائے حق میں وہ مطمئن ہے، خلیل دشت بلا کو دیکھو، رضائے حق میں وہ مطمئن ہے، رضائے حق میں وہ مطمئن ہے۔ حسین کڑیل جوان بیٹے کی لے کے میت بتا گئے ہیں، حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں۔ جھکو نہ دورے ستم کے آگے، یہ درس شمشاد دے گئے ہیں، جھکو نہ دورے ستم کے آگے، یہ درس شمشاد دے گئے ہیں، یہ درس شمشاد دے گئے ہیں۔ حسین دشتے بلا میں دیکھو، نہ کر کے بیعت بتا گئے ہیں، حسین وہ ہیں جو دشمنوں کو بھی در سے الفت بتا گئے ہیں، کٹا کے سر کو وہ راہ حق میں خود اپنی عظمت بتا گئے ہیں، حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں۔
जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाया, यजीद तुम्हारी गैरत बिल्कुल मर चुकी है। तुम्हें हया होती तो नामूस रसूल को इस तरह दरबार में तलब करके रुसवा न करता। ए फितनागर, क्या तेरा दिल अभी तक ठंडा नहीं हुआ? हमारा सब कुछ लूट कर भी तेरी वहशत को सुकून नहीं मिला। गुलिस्तान फातिमा को उजाड़ कर भी तेरी दरिंदगी को सब्र नहीं आया। जालिम सुन, मेरे नाना तेरे नाना से अफजल हैं, मेरा बाप तेरे बाप से अफजल है, मेरी माँ तेरी माँ से अफजल है। औलादे रसूल औलादे अबू सुफियान से अफजल है, औलादे खदीजा औलादे हिंदा से अफजल है। फिर तुझे ये ख्याल क्यों ना आया कि अबू सुफियान की बहू बेटियां तो पर्दे में बैठे और मोहम्मद अरबी की बहू बेटियां इस तरह बरसरे आम तेरे दरबार में कैदी बनकर खड़ी हों? यजीद अवाम की जहनी हालत का अंदाजा कर चुका था और कहा कि इन्हें हरम सरा में पहुंचा दो। एक रिवायत में है कि इन कैदियों को कैद खाना में डाला गया। फिर सुबह नोमान बिन बशीर साबका गवर्नर कूफा के हमरा इस लुटे पटे काफिला को इमाम आली मकाम का सर अनवर देकर वापस कर दिया गया। अब यजीद में यह हिम्मत नहीं थी कि असीरों के साथ कोई ज्यादती कर सकता, इसलिए कि खून हुसैन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। दमिश्क के शहरियों को कत्ले मजलूम का एहसास हो गया था। उन्होंने इस फेले कबी और मजमूम हरकत से नफरत का इजहार शुरू कर दिया था। सर अक़दस के मुतल्लिक कई रिवायात हैं। एक रिवायत है कि काफिला अहले बैत करबला के रास्ते ही मदीना मुनव्वरा को वापस आया और करबला में इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का लाश अक़दस तलाश करके उसके साथ ही सर को भी दफन कर दिया गया। एक रिवायत में है कि यह सर मदीना मुनव्वरा में लाया गया और जनाब फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दरमियान दफन किया गया। बहरहाल ये लुटा पटा काफिला सफर की तकलीफें बर्दाश्त करता हुआ मदीना की हदूद में दाखिल हो जाता है। अहले बैत रसूल ने जब आसारे मदीना देखे तो उनकी चीखें निकल गई। मदीना मुनव्वरा से रवानगी का वक्त याद आ गया। उस नूरानी काफिला का एक एक फर्द याद आ गया। काफिला सालार का तस्वर सामने आया तो कलेजे चिर गए, सीनों पर छुरियां चल गईं, दर्दो अलम की दबी हुई चिंगारियां आहों की हवा लगने से शोले बनकर भड़क उठी। दिलों के समंदर में तूफान आ गए, आंखें आबशार बन गईं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, आह या रसूल अल्लाह, वाह मोहम्मद आ, या ताजदारे मदीना, हम लुट गए। आपका हुसैन आपका नाम आपके नाम पर कुर्बान हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई बिछड़ गया, भतीजे शहीद हो गए। नाना जान आप जिसे चूमा करते थे उस पर तलवारें चल गईं। जालिमों ने उसका सीना तीरों से छलनी कर दिया, उसके जिस्म को नेजों में परो दिया, उसका बंद बंद काट दिया, उसकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए। आह नाना जान, आपके हुसैन अलैहिस्सलाम की एक एक निशानी करबला की रेत में छुप गई। मुकद्दस नाना, कैसे बताऊं कि आपकी गोद में खेलने वाली ज़ैनब के हाथों में जालिमों ने हथकड़ियां डाल दी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें रस्सियों में जकड़कर ऊंटों पर सवार कराया गया। जनाब उम्मे लैला और जनाब रुबाब ने फरियाद की, ऐ ताजदारे मदीना, ऐ हमारे आका व मौला, हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारा सुहाग उजड़ गया, हमारी आरज़ुएं लुट गईं, हमारी गोदें खाली हो गईं। उधर ये फरियादो फगा हो रही थी। उधर मदीना मुनव्वरा के लोग, मर्द, औरतें, बच्चे चीखते चिल्लाते रोते तड़पते बाहर निकल आए। उनको मुसीबत ज़दा काफिला की आमद की इत्तला मिल चुकी थी। दोनों जानिब कोहराम मचा हुआ था। ऐसे मालूम हुआ था
کہ جیسے آج ہی قیامت بپا ہو چکی ہے۔ لوگ اہل بیت کی سواریوں سے چمٹ چمٹ کر نالا و شیعون اور فریاد و فغاں کر رہے تھے۔ ایک ہی خاندان کے 40 افراد میں سے چند خواتین اور بیمار سجاد کو دیکھتے ہی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اہل مدینہ کی فریاد و فغاں اور رونا تڑپنا دیکھا تو اہل بیت رسول کے دل اور زیادہ بھر آئے، درد اور بڑھتا گیا، سوز و الم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر کون کم روتا، سبھی مجسمہ غم بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح نالا و شیعون بھی جاری ہے، سواریاں بھی آہستہ آہستہ چلی جا رہی ہیں۔ چند قدم آگے بڑھتے تو غم و آلام کا ایک طوفان آنکھوں کے سامنے تھا۔ مدینہ منورہ کی چند عورتوں کے ساتھ جناب سغرا میلا سا برقع اوڑھے آگے بڑھتی ہیں اور اپنی امی کی سواری کے آگے لیٹ کر فریاد کرتی ہیں، امی جان اپنی سواریاں میرے اوپر سے گزار دو، امی جان میرے جسم کو مسل دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے اب زندہ نہیں رہنا، مجھے اب زندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھوپھی جان آپ بھی اپنی ناکا کو میرے اوپر سے گزار دیں، پھوپھی جان میری زندگی ختم کر دیں، میرا جسم پاش پاش کر دیں۔ سب کچھ لوٹا کر آنے والوں، آپ کے پہلے بھی مجھ پر بڑے احسان ہے، ایک احسان یہ بھی کر دو، مجھے روتی تڑپتی چھوڑ کر جانے والوں، اب تو مجھے اکبر کے پاس بھیج دو، اب تو میرا اکبر مجھ کو ملا دو، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے میرے بابا کے پاس پہنچا دو۔ آپ علی اصغر کو جلد ملانے کا وعدہ کر گئے تھے، یا میرا اصغر مجھے واپس کر دو یا مجھے اس کے پاس بھیج دو، میں نے اس کے کپڑے سی کر ہی رکھے ہوئے ہیں، امی جان میں نے اسے یہ کپڑے پہنا کر دیکھنے ہیں، میں اس کی امانت اسے پہنچانا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے اصغر کے پاس بھیج دو، مجھے بھیا اکبر کی شادی میں جانا ہے، مجھے اپنے بھائی کو دلہا بنتے دیکھنا ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ واپس آ کر ساتھ لے جائیں گے، وہ نہیں آ سکے تو میں خود ان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ان کو جنت کا دلہا بننے کی جلدی تھی، وہ جبھی تو اپنا وعدہ بھول گئے، لیکن میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی، میں ان کی شادی میں ضرور جاؤں گی۔ بھیا کی شادی میں بہن موجود نہ ہو تو شادی کا کیا مزہ، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ان کے پاس جانے دو، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور پھر جناب سغرا پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ خود اندازہ کریں، یاد ویراندی بچی معصوم تائیں مڑ مڑ آمن ستاوے تے کی ہوندا، چھیتی بہن نو کھڑن دا کر وعدہ اکبر لہن نہ آوے تے کی ہوندا، لاکے خواب وچ اصغر نو نال سینے مڑ کے اک کھل جاوے تے کی ہوندا، پچھو سغرا نو سائم جے شام ولوں خالی اون کٹاوے تے کی ہوندا۔ سواریوں کو پیچھے ہٹا کر بٹھا دیا گیا، بے ہوش بچی کو حوض میں لٹا کر یہ غم میں ڈوبا ہوا قافلہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو گیا۔ روضہ اقدس پر پہنچ کر جو حالت علم نصیبوں کی ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ چیخو پکار کی جگہ دبی دبی آہوں اور سسکیوں نے لے لی۔ مواجہ شریف کے سامنے سب ہاتھ باندھے ہوئے تھے، مسلسل روتے جا رہے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، سبھی اپنے اپنے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد غمزدہ قافلہ شہزادی رسول جناب سیدہ
فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے مزار اقدس پر حاضر ہوا. سب نے اپنے اپنے غم کی کہانی دربار بطول میں پیش کی. پھر روتے دھوتے سبھی لوگ گھر واپس آ گئے. روایت میں آتا ہے کہ اس دن اہل مدینہ پر جو غم طاری ہوا اس کا اثر 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک ایک ہی حالت میں رہا. ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا اور کھویا کھویا سا نظر آتا ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بعد پوری زندگی اشک باری میں گزاری. آپ کی آنکھوں سے ہمیشہ سرخ آنسوؤں کی برسات ہوتی رہتی. یہ درد کب مٹنے والا تھا؟ یہ زخم کب بھرنے والا تھا؟ یہ سوز کب جانے والا تھا؟ غم حسین کو تو زندگی کے آخری سانس تک نبھانا تھا. یہ غم تو لامحدود وسعتوں کا حامل ہے. آج 13 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی غم حسین اسی طرح اپنی اثر انگیزی دکھا رہا ہے. جس طریقہ سے یہ ظہور میں آیا، غم حسین ہی تو غم حیات کا مداوا ہے. غم حسین ہی تو گناہوں کا کفارہ ہے، جنت کی کلید ہے. امام ایک عالی مقام کی یاد میں چند آنسو بہا دینا صالحہ سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال اپنے کیے فدا. تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا. شہید کربلا غریب بے وطن بابا شہید کربلا بیان کرتی تھی یہ کبرا میرے بے کفن بابا حسن کو زہر پلوایا، حسن کو زہر پلوایا، تمہیں تیغوں سے کٹوایا، مٹا نشان پنجتن بابا مٹا رفتہ رفتہ نشان پنجتن بابا شہید کربلا بابا اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پہ روتی
اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پہ روتی گدا کر کے پہناتی تمہیں 2 گز کفن بابا گدا کر کے پہناتی تمہیں 2 گز کفن بابا شہید کربلا بابا غریب البے وطن بابا بیان کرتی تھی صغرا میرے بے کفن بابا سامعین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کر قاتلین میں شریک ہوئے یا اس واقعہ شہادت سے راضی اور خوش ہوئے تو عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی وہ اپنے اعمال بد کی سزا کو پہنچے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس نے دنیا ہی میں عذاب الہی کو نہ دیکھا اور سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے بعض تو بری طرح مارے گئے، بعض اندھے اور روح سیاہ ہو گئے، بعض کوڑ اور برس کے مرض میں مبتلا ہوئے، بعض سخت عبرتناک بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ حضرت عامر بن سعد البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عامر، میرے صحابی برا بن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہہ دو اور ان کو خبر دے کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ پس میں نے برا ابن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے سن کر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ علامہ حافظ ابن حجر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کا قاتل ایک آگ کے تابوت میں ہوگا، اس پر اہل دنیا کے نصف کا عذاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریہ کے عوض 70,000 افراد مارے اور اے حبیب تیرے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 مارنے والا ہوں۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند آدمی بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت حسین کے قتل میں جس کسی نے بھی قاتلوں کی اعانت کی وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی آفت اور مصیبت میں مبتلا ہوا۔ تو ایک بوڑھا بولا کہ میں نے بھی قاتلوں کی اعانت کی تھی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ چراغ کی بتی درست کرنے کے لیے اٹھا تو اس کو آگ لگ گئی۔ وہ زور زور سے پکارنے لگا آگ آگ، مگر کسی نے نہ سنی، یہاں تک کہ اس نے دریائے فرات میں غوطہ لگایا پھر بھی آگ نہ بجھی اور وہ اسی آگ میں جل کر مر گیا۔ اسی قسم کی ایک اور روایت علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور
सब्त इब्न जौजी ने भी नकल फरमाई है कि एक बूढ़ा जो लश्कर यजीद में था मगर उसने किसी को कत्ल नहीं किया था, वो अंधा हो गया। उससे उसका सबब पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप गजबनाक हालत में आस्तीने चढ़ाए हुए शमशीर बकफ खड़े हैं और आपके सामने फर्श चर्मी बिछा हुआ है जिस पर इमाम हुसैन के 10 कातिल ज़िबा हुए पड़े थे। फिर आपने मुझे लानत व मलामत की। फिर आपने खून हुसैन से आलूदा एक सिलाई मेरी आंखों में फेर दी और उसी वक्त से मैं अंधा हो गया। सामिन, हजरत अबू मोहम्मद सलमान अल अमश ताबी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया और दौरान तवाफ मैंने एक शख्स को देखा कि गिलाफे काबा के साथ चिमटा हुआ ये कह रहा था कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, और मैं गुमान करता हूं कि तू मुझे नहीं बख्शेगा। मैं उसकी बात पर मुताज्जिब हुआ कि सुभान अल्लाह अज़ीम, इसका कैसा गुनाह है कि जिसकी बख्शिश का इसको गुमान नहीं। खैर, मैं खामोश रहा, तवाफ में मसरूफ रहा। दूसरे फेरे में भी मैंने सुना फिर वो यही कह रहा था। मेरी हैरानी में इजाफा हुआ। मैंने तवाफ से फारिग होकर उससे कहा कि तू ऐसे अजीम मकाम पर है जहां बड़े बड़े गुनाह को बख्श दिया जाता है। अगर तू अल्लाह अज़्ज़ व जल से मगफरत और रहमत मांगता है तो उससे उम्मीद भी रख कि वो बड़ा रहीम और करीम है। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के बंदे, तू कौन है? मैंने कहा कि मैं सलमान अल अमश हूं। उसने कहा कि ऐ सलमान, तुम मांगो और उम्मीद भी रखो। मैं भी कभी तुम्हारे ही जैसा ख्याल रखता था, लेकिन अब नहीं। ये कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक तरफ ले गया और कहा कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैंने कहा कि क्या तेरा गुनाह पहाड़ों, आसमानों, जमीनों और अर्श से भी बड़ा है? कहने लगा, हां, मेरा गुनाह बड़ा ही है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं वो बड़ी अजीब बात जो मैंने देखी है। मैंने कहा, सुनाओ, अल्लाह तुम पर रहम करे। उसने कहा कि ऐ सुलेमान, मैं उन 70 आदमियों में से हूं जो हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर को यजीद के पास लाए थे। फिर यजीद ने उस सर को शहर के बाहर लटकाने का हुक्म दिया। फिर उसके हुक्म से उतारा गया और सोने के तश्त में रखकर उसके नींद की जगह रखा गया। आधी रात के वक्त यजीद की बीवी उठी तो अचानक उसने देखा कि एक नूरानी शुआ इमाम के सर से लेकर आसमान तक चमक रही है, और ये देखकर वो सख्त खौफजदा हुई और उसने यजीद को जगाया और कहा कि उठो, देखो, मैं एक अजीब मंजर देख रही हूं। यजीद ने भी उस रोशनी को देखकर कहा, चुप रहो, मैं भी देख रहा हूं जो तुम देख रही हो। जब सुबह हुई तो उसने सर मुबारक निकालने का हुक्म दिया। चुनाचे वो निकाला गया और खैमाए दिवाए सब्ज में रखा और उसकी निगरानी के लिए 70 आदमी मुकर्रर हुए। मैं भी उनमें था। फिर हमें हुक्म हुआ कि जाओ, खाना खा के आओ। यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया और काफी रात गुजर गई तो हम सो गए। अचानक मैं जाग पड़ा और देखा कि आसमान पर एक बड़ा बादल छाया हुआ है और उसमें से पहाड़ की सी गरज और परों के हिलने की आवाजें आ रही हैं। फिर वो बादल करीब होता गया, यहां तक कि जमीन से मिल गया और उसमें से एक मर्द नमूदार हुआ जिस पर जन्नत के हुल्लों में से 2 हुल्ले थे और उसके हाथ में एक फर्श और कुर्सियां थी। उसने वो फर्श बिछाया, उस पर कुर्सियां रख दी और पुकारने लगे, ए अबुल बशर, ए आदम, ए अबुल बशर, ए आदम, तशरीफ लाइए। बस एक बड़े बुजुर्ग निहायत हसीन और जमील तशरीफ लाए और सर के मुबारक खड़े होकर कहा, सलाम हो तुझ पर ए अल्लाह के वली, सलाम हो तुझ पर। ए बकियतुस सालिहीन, जिंदा रहे,
तुम शहीद होकर और कत्ल हुए प्यासे रहे, हत्ता कि अल्लाह ने तुम्हें हमसे मिला दिया। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। और तुम्हारे कातिल के लिए बख्शिश नहीं, तुम्हारे कातिल के लिए कल कयामत के दिन दोज़ख का बहुत बुरा ठिकाना है। ये फरमाकर वो वहां से हटे और उन कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद एक और बादल आया, वो उसी तरह जमीन से मिल गया। मैंने सुना कि एक मुनादी ने निदा की कि ए नबीउल्लाह, ए नूह, तशरीफ लाइए। नागहा एक साहब वजाहत, जर्दी माइल चेहरा, जन्नत के हुल्लों में से 2 हुल्ले पहने तशरीफ लाए। उन्होंने भी वही अल्फाज कहे और कुर्सी पर बैठ गए। फिर एक और बादल बड़ा आया और उसमें से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नमूदार हुए। उन्होंने भी वही कलमात पढ़े और कुर्सी पर बैठ गए। इसी तरह हजरत मूसा और हजरत ईसा तशरीफ लाए और इसी तरह के कलमात फरमाकर कुर्सियों पर जा बैठे। फिर एक बहुत बड़ा बादल आया, उसमें से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा और मलाइका नमूदार हुए। पहले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के पास तशरीफ ले गए, सर को सीने से लगाया, रोए, और फिर हजरत फातिमा को दिया, उन्होंने भी सीने से लगाया और बहुत रोई। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर यूं ताजियत की, सलाम हो पाकीज़ा फितरत और खसलत वाले पाक फर्जंद, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाए और आपके फर्जंद हुसैन के इस इम्तिहान में एहसन सब्र दे। इसी तरह हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ताजियत फरमाई। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप गवाह रहें, खुद अल्लाह ही काफी गवाह है मेरी उम्मत के उन लोगों पर जिन्होंने मेरे बाद मेरी औलाद को इस तरह कत्ल करके मुझे ये बदला दिया है। फिर एक फरिश्ते ने आपके करीब आकर अर्ज किया, ए अबुल कासिम, इस वाकिया से हमारे दिल पाश पाश हो गए हैं। मैं आसमान दुनिया का मुवक्किल हूं, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी इताअत का हुक्म दिया है। अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इन लोगों पर आसमान ढा दूं और इनको तबाह कर दूं। और फिर एक और फरिश्ते ने आकर अर्ज किया, ए अबुल कासिम, मैं दरियाओं का मुवक्किल हूं, अल्लाह ने मुझे आपकी इताअत का हुक्म दिया है। अगर आप फरमाए तो मैं इन पर तूफान बर्पा करके इनको तबाह बर्बाद कर दूं। आपने फरमाया, ए फरिश्तों, ऐसा करने से बाज रहो। तो हजरत हसन ने कहा, नाना जान, ये जो सोए हुए हैं यही वो लोग हैं जो मेरे भाई के सर को लाए हैं, यही निगरानी पर मुकर्रर हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे रब के फरिश्ते, इनको कत्ल कर दो मेरे बेटे के कत्ल के बदले में। तो खुदा की कसम, अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि वो मेरे सब साथी कत्ल कर दिए गए। फिर एक फरिश्ता मुझे भी कत्ल करने को आया, तो मैंने पुकारा, ए अबुल कासिम, मुझे बचाइए और मुझ पर रहम फरमाइए, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। तो आपने फरिश्ता से फरमाया कि इसे रहने दो। फिर आपने मेरे करीब आकर फरमाया कि तू इन 70 आदमियों से है जो सर लाए थे। मैंने कहा, बस आपने अपना हाथ मेरे कंधे में डालकर मुझे मुंह के बल गिरा दिया और फरमाया कि खुदा तुझ पर रहम न करे और तुझे बख्शे ना बख्शे और तेरी हड्डियों को नारे दोजख में जलाए, तो ये वजह है कि मैं अल्लाह की रहमत से नाउमीद हूं। हजरत अमश ने यह सुनकर फरमाया, ओ बदबख्त, मुझसे दूर रहो, कहीं तेरी वजह से मुझ पर अजाब नाजिल ना हो। सामिन, जब कूफियों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खतूत लिखकर बुलाया और जानी माली इमदाद का यकीन दिलाया था, लेकिन बाद में वो बेवफा हो गए और उनकी बेवफाई ही हजरत मुस्लिम बिन अकील और हजरत इमाम और आपके अकरबा और साथियों की शहादत का सबब बनी। तो इस बेवफाई पर अक्सर कूफी बहुत ज्यादा नादिम थे।
چاہتے تھے کہ کسی طرح غلطی کی تلافی ہو جائے اور بدنامی کا داغ دھل جائے۔ چنانچہ ان توابین نے حضرت سلمان بن سرد کے ہاتھ پر بیعت کی اور خون حسین کا، اور یہ کہ ہم خون حسین کا انتقام لیں گے۔ شروع میں تو حضرت سلمان بن سرد کے گرد بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، بعد میں ان میں سے اکثر ساتھ چھوڑ گئے اور مخلصین کی تعداد کم رہ گئی، مگر یہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ سب سے پہلے شام جا کر ابن زیاد سے جنگ کی جائے اور بعد میں دوسرے لوگوں سے نپٹا جائے۔ یہ لوگ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے نکلے۔ راستہ میں یہ لوگ کربلا میں حضرت امام کے مزار منور پر حاضر ہوئے، زاری و تررع کے ساتھ توبہ اور استغفار کے طالب ہوئے۔ جب یہاں سے روانہ ہو کر شام کے قریب پہنچے اور ابن زیاد کو ان کے آنے کی خبریں ملیں تو اس نے حسین بن نمیر کو 12,000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیجا۔ مختصر یہ کہ جنگ ہوئی اور سلمان کے ساتھیوں نے باوجود قلیل ہونے کے ہزاروں شامیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابن زیاد کی طرف سے برابر لشکر اور امداد پہنچتی رہی۔ آخر حضرت سلمان حسین بن نمیر کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور اسی طرح ان کے رفقا بھی قتل ہوتے رہے، اور جو چند باقی رہ گئے وہ اپنی شکست یقینی سمجھ کر رات کے وقت بھاگ نکلے۔ پھر مختار بن عبیدہ ثقفی نے، جو اپنے دل میں حب و جاہ رکھتا تھا، خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے علم بلند کرتا ہے اور اپنے آپ کو حضرت محمد بن حنفیہ کا خلیفہ ظاہر کر کے کہا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خون حسین کا بدلہ لوں، اس لیے لوگوں میرا ساتھ دو۔ لوگوں نے اس پر اعتماد نہ کیا اور محمد بن حنفیہ سے اس کی تصدیق کی، تو اگرچہ وہ مختار کو اچھا نہیں سمجھتے تھے مگر انہوں نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم پر خون حسین کا بدلہ لینا واجب ہے۔ اس سے لوگوں کو تسلی ہو گئی، وہ مختار کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ یہ تحریک کافی زور پکڑ گئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عبداللہ بن متی حاکم کوفہ تھے۔ انہوں نے اس تحریک کو روکنے کی کافی کوشش کی، یہاں تک کہ چند بار لڑائی ہوئی، لیکن ہر بار حاکم کوفہ کی فوج کو شکست ہوئی۔ آخر ابن متی نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور اپنی شکست کا اعتراف کر کے امان طلب کی۔ ان کو امان دے دی گئی، چنانچہ وہ بصرہ چلے گئے اور مختار کو عراق، کوفہ، خراسان اور ان کے اطراف و جوانب پر تسلط اور جملہ خزائن حکومت پر قبضہ حاصل ہو گیا۔ تو اس نے پھر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے اچھی طرح پیش آنے لگا اور کہتا کہ میں خلیفۃ المہدی ہوں۔ مختصر یہ کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا پتہ بتاؤ جو ابن سعد کے لشکر میں تھا اور امام حسین کے مقابلے میں گیا تھا۔ جو ان کے قتل سے خوش ہوا تھا لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ان کو مارنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ اس طرح سینکڑوں آدمیوں کو مارا گیا۔ ایک دن مختار نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو ماروں گا جس سے تمام مومنین اور ملائکہ اور مقربین بھی خوش ہوں گے۔ اس وقت اس کے پاس حشیم بن اسود نافی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ مختار کا ارادہ عمرو بن سعد کو مارنے کا ہے، چنانچہ اس نے ایک آدمی کو عمرو بن سعد کے بلانے کے لیے بھیجا۔ عمرو بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ جب وہ آیا تو مختار نے اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا گھر میں ہے۔ مختار نے کہا کہ اب رے کی حکومت چھوڑ کر کیوں گھر بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت حسین کے قتل کے دن کیوں نہ گھر بیٹھا؟ پھر اس نے اپنے خاص محافظ ابو عمرہ کو بھیجا اور ابن سعد کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لیا۔ وہ گیا اور اس نے ابن سعد کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا میں چھپا کر لے آیا اور مختار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے کہا کہ پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے، اور اب ان کے بعد زندگی میں کچھ مزہ نہیں۔ مختار نے کہا سچ کہتے ہو۔ حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دو۔ وہ بھی قتل ہوا۔ مختار نے کہا کہ عمرو کا سر حسین کے سر کا بدلہ ہے اور حفص کا سر علی بن حسین کا سر کے بدلہ ہے۔ اگرچہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے
خدا کی قسم اگر میں 1/3 قریش کو بھی قتل کر دوں تو وہ سب حسین کی ایک انگلی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مختار نے دونوں سروں کو حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا اور ساتھ لکھ بھیجا کہ جس پر مجھے قدرت حاصل ہوئی تو اس کو میں نے قتل کر دیا ہے، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے جب تک میں ان کو ناپاک وجود سے زمین کو پاک نہ کر دوں، ان کی تلاش سے باز نہ رہوں گا۔ خولی بن یزید یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ اس بدبخت کی گرفتاری کے لیے مختار نے معاذ بن ہانی اور اپنے محافظ خاص ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے آ کر خولی کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اس بدبخت کو معلوم ہوا تو یہ اپنے مکان کے اندر ایک جگہ پر چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ معاذ نے ابو عمرہ سے کہا کہ تم آواز دو۔ آواز سن کر خولی کی بیوی باہر نکلی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کا مقام بتا دیا کہ یہ اس جگہ پہنچے تو اس کو گرفتار کر لیا اور مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے اس کے قتل اور جلانے کا حکم دیا، چنانچہ اس بدبخت کو پہلے قتل کیا گیا پھر جلا دیا گیا۔ خولی کی بیوی ایوف بنت مالک بن نہار حضر موت کی رہنے والی تھی۔ جس دن سے خولی حضرت حسین کا سر لایا تھا اسی دن سے وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی۔ شمر ذل جوشن مسلم بن عبداللہ انصابی کہتا ہے کہ ہم شمر ذل جوشن کے ہمراہ 23 رو گھوڑوں پر سوار ہو کر کوفہ سے نکلے۔ مختار کے غلام زربی نے ہمارا تعاقب کیا۔ ہم نے بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑائے لیکن زربی نے ہمیں آ لیا۔ شمر پر حملہ آور ہوا۔ شمر اس کے حملے کو روکتا رہا۔ آخر شمر نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھے اس سے مشورہ کرتا تو میں اس کو اس طرح شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ شمر وہاں سے چل کر کوفہ اور بصرہ کے تقریباً درمیان دریا کے کنارے پر واقع ایک گاؤں کلتیانہ میں پہنچا اور ایک دیہاتی مزدور کو بلایا اور اس کو مار پیٹ کر مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر تک پہنچا دے۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا کہ شمر ذوالجوشن کی جانب امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ وہ مزدور اس خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستہ میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا۔ اس میں پہنچ کر وہ مزدور اپنے ایک جاننے والے مزدور دوست سے ملا۔ اس سے شمر کی سختی اور زیادتی کی شکایت کر رہا تھا۔ اتفاق سے اسی گاؤں میں مختار کے محافظ دستے کا رئیس ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ساتھ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ عین اس وقت جب وہ دونوں مزدور باتیں کر رہے تھے، مختار کا ایک سپاہی عبد الرحمن بن عبید وہاں سے گزرا۔ اس نے اس مزدور کے ہاتھ میں شمر کا وہ خط دیکھا اور پتہ پڑھ کر مزدور سے پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ مزدور نے پتہ بتا دیا تو اس سپاہی نے فوراً آ کر ابو عمرہ کو بتا دیا۔ یہ اسی وقت اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کی طرف چلے۔ مسلم بن عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے شمر سے کہا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ شمر نے کہا کہ میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں یہ خوف مختار کے ذاب کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے اور تم مرعوب ہو گئے ہو۔ چنانچہ رات کو میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر جاگ پڑا اور اپنی آنکھیں مل رہا تھا کہ اتنے میں انہوں نے آ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم تو اپنے گھوڑے وغیرہ چھوڑ کر پیدل ہی بھاگ نکلے اور وہ سب شمر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ کپڑے اور زیرہ وغیرہ نہ پہن سکا۔ ایک پرانی سی چادر اوڑھے ہوئے صرف نیزہ ہاتھ میں لے کر ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے تکبیر کی آواز کے ساتھ سنا کہ اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا
और फिर उसकी लाश को कुत्तों के लिए फेंक दिया गया। जी सामने मोहतरम, प्रोग्राम शहीद इब्ने शहीद हार्ट एफएम 89 लैया से समाअत फरमा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन दबास, जिसने मोहम्मद बिन अमार बिन यासिर को कत्ल किया था, उसने कातिलान हुसैन में से चंद आदमियों के नाम मुख्तार को बताए, जिनमें अब्दुल्ला बिन सैद बिन नजाल भी थे और ये कादसिया में रहते थे। मुख्तार ने अपने सरदारों में से एक सरदार अबू नमर मालिक बिन अमरो अल नाहदी को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उसने वहां पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लिया और मुख्तार के सामने ला पेश किया। मुख्तार ने उनसे कहा कि ए अल्लाह और अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल और आले रसूल के दुश्मनों, हुसैन इब्ने अली कहां हैं? मेरे सामने हुसैन का हक अदा करो। जालिमों, तुमने उसको कत्ल किया जिस पर नमाज में तुम्हें दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह आप पर रहम फरमाए, हमें जबरदस्ती भेजा गया था, हालांकि हम पसंद नहीं करते थे। अब हम पर एहसान फरमाए और हमें छोड़ दें। मुख्तार ने कहा, क्या तुमने अपने नबी के नवासे पर एहसान किया और उनको छोड़ा और उनको पानी पिलाया? फिर मुख्तार ने मालिक अल बदी से कहा कि तूने इनकी टोपी उतारी थी? अब्दुल्ला बिन कामिल ने कहा, जी हां, इसी ने उतारी थी। मुख्तार ने हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथ और पांव काट दो और फिर इसको छोड़ दो, ताकि इसी तरह ये तड़प तड़प कर मर जाए। चुनाचे उसके हुक्म पर अमल किया गया और वो तड़प तड़प कर मरा। और दूसरे दोनों यानी अब्दुल्ला बिन जहनी और अब्दुल्ला बिन कामिल ने और हमल बिन मालिक अल महारबी को मुख्तार के हुक्म से कत्ल कर दिया गया। हकीम बिन तुफैल अत्ताई, इसने करबला में हजरत अब्बास अलमदार के लिबास और असला पर कब्जा किया था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को तीर मारा था और यह कहा करता था कि मेरा तीर उनके पायजामे में लगा था, जिससे उनको कोई जरर ना पहुंचा था। मुख्तार ने अब्दुल्ला बिन कामिल को इसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा और उसने जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया। हकीम के घर वाले अद्दी बिन हातिम के पास जाकर फरियादी हुए कि इसको छुड़ाएं। मुख्तार अद्दी की कदर और एहतराम करता था। अद्दी मुख्तार के पास बराए सफारिश आए। सिपाहियों को रास्ता में मालूम हुआ तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन कामिल से कहा कि मुख्तार अद्दी की सिफारिश कबूल कर लेंगे और ये खबीस बच जाएगा। हालांकि आप इसके जुर्म से बखूबी वाकिफ हैं, बेहतर है कि हम इसको मुख्तार के पास ना ले जाएं और कत्ल कर दें। इब्ने कामिल ने इजाजत दे दी। चुनाचे उसको एक मकान में वो ले गए और कहा कि तूने इब्ने अली का लिबास उतारा था, हम तेरा लिबास उतारते हैं। चुनाचे उन्होंने उसके सब कपड़े उतार दिए, बरहना कर दिया और फिर कहा कि तूने हजरत हुसैन को तीर मारा था, अब हम तुझे तीरों का निशाना बनाते हैं। ये कहकर तीरों से उसको हलाक कर दिया। इधर अदी मुख्तार के पास पहुंचे। मुख्तार ने उनका एहतराम किया और आने की गर्ज पूछी। अद्दी ने बयान की। मुख्तार ने कहा कि अबू जरीफ, तुम कातिलाने हुसैन की सिफारिश करते हो। अद्दी ने कहा कि इस पर झूठा इल्जाम है। मुख्तार ने कहा कि अगर ये सच है तो हम उसको छोड़ देंगे। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इब्ने कामिल ने आकर हकीम के कत्ल की इत्तला दे दी। मुख्तार ने कहा कि तुमने उसको मेरे पास लाए बगैर इतनी जल्दी कत्ल क्यों कर दिया? देखो, ये अद्दी उसकी सिफारिश के लिए आए हैं। ये इस बात के अहल हैं कि इनकी सिफारिश कबूल की जाए। इब्ने कामिल ने कहा कि आपके शियों ने ना माना और मैं मजबूर हो गया। अद्दी ने इब्ने कामिल को बुरा भला कहा। इब्ने कामिल भी जवाब देने लगे, मगर मुख्तार ने उसको खामोश रहने की हिदायत की और अद्दी नाराज होकर आ गए। जैद बिन रकात, इस जालिम ने हजरत अब्दुल्ला
بن مسلم بن عقیل کے تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا. انہوں نے اپنی پیشانی بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا اور جدا نہ ہو سکا. اس وقت ان کی زبان سے نکلا، اے اللہ، جس طرح ان دشمنوں نے ہمیں حقیر و ذلیل کر کے قتل کیا ہے، تو بھی ان کو ایسا ہی ذلیل کر کے قتل کر. پھر اسی ظالم نے ایک اور تیر مارا جو حضرت عبداللہ کے پیٹ میں لگا اور وہ شہید ہو گئے. اور یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ میں نے اس نوجوان کے پاس آیا جو وہ تیر جو اس کے پیٹ میں لگا تھا وہ تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر وہ تیر جو پیشانی میں لگا تھا اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی. تیر تو نکل آیا مگر اس کا پیکان نہ نکل سکا. مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس بدبخت کی گرفتاری کے لیے بھیجا. ابن کامل نے اپنے دستہ کے ساتھ آ کر اس کے مکان کا محاصرہ کر لیا. یہ بدبخت زید بڑا بہادر آدمی تھا. تلوار لے کر مقابلہ کے لیے نکلا، لوگ اس پر ٹوٹ پڑے. ابن کامل نے کہا کہ اس کو نیزہ یا تلوار سے نہ مارو بلکہ تیروں اور پتھروں سے ہلاک کرو. لوگوں نے اس پر اس قدر تیر برسائے اور پتھر مارے کہ وہ گر پڑا. ابن کامل نے کہا، دیکھو اگر اس میں جان باقی ہو تو اس کو لاؤ. چونکہ اس میں ابھی جان باقی تھی لوگ اس کو لائے. ابن کامل نے آگ منگوائی اور اس کو فنا فی النار کر دیا. عمرو بن سبی یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین کے رفقا کو تیروں سے زخمی کیا تھا، کسی کو قتل نہیں کیا تھا. مختار نے آدھی رات کے وقت اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کو بھیجا. یہ اس وقت اپنے مکان کی چھت پر اپنی تلوار تکیے کے نیچے رکھے ہوئے بے خبر سو رہا تھا. پولیس نے چپکے سے چھت پر چڑھ کر اس کو پکڑ لیا اور اس کی تلوار پر بھی قبضہ کر لیا. کہنے لگا، خدا اس تلوار کا برا کرے، یہ مجھ سے کس قدر قریب تھی اور میں اب کس قدر دور ہو گئی ہے. پولیس نے اس کو مختار کے سامنے لا کر پیش کیا. اس نے حکم دیا کہ صبح تک اس کو قید میں رکھو. جب صبح ہوئی دربار عام لگا، بہت سے لوگ جمع ہو گئے. اس کو لایا گیا. اس نے بھرے دربار میں کہا کہ اے گروہ کفار و فجار، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تمہیں بتاتا، تمہیں معلوم ہو جاتا کہ میں کوئی بزدل اور کمزور نہیں ہوں، اور یہ بات میرے لیے باعث مسرت ہوتی اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے قتل ہوتا، کیونکہ میں تم لوگوں کو بدترین خلائق سمجھتا ہوں. کاش اس وقت بھی میرے تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی اور میں تھوڑی دیر تک تمہارا مقابلہ کرتا. اس کے بعد اس نے اپنے پاس کھڑے ہوئے ابن کامل کی آنکھ پر مکہ مارا. ابن کامل نے ہنس کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزوں سے زخمی کیا تھا. اب اس کے بارے میں آپ ہمیں حکم دیجیے. مختار نے کہا کہ نیزے لاؤ، اس کو نیزوں سے گھائل کر دو. چنانچہ اس کو نیزے سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا. موسیٰ بن عامر فرماتے ہیں کہ بے شک مختار نے کہا کہ قاتلان حسین کو تلاش کر کر کے میرے پاس لاؤ، کیونکہ جب تک ان کے ناپاک وجود سے پوری زمین اور شہر کو پاک نہ کر دوں گا مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا. مختار کے اس جذبے اور خون حسین کے انتقام لینے کی وجہ سے عوام و خاص میں کثیر تعداد میں عوام اور خاص اس کے ساتھ ہو گئے اور اس کے معتقد ہو گئے. مختار جب عمرو بن سعد، شمر جوشن اور خولی بن یزید وغیرہ جیسے اشقیاء کے قتل سے فارغ ہوا تو اب اس کو ابن زیاد بدنہاد کی فکر ہوئی، کیونکہ واقعہ کربلا کی یزید کے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی تھی. اس بدبخت کا وجود اس کو بہت زیادہ کھٹکتا تھا کہ جب تک وہ اس کو ختم نہ کر لیتا اس کو کیسے چین آ سکتا تھا. چنانچہ اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک زبردست اور تجربہ کار فوج کثیر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا. ادھر ابن زیاد کو بھی معلوم ہوا تو وہ بھی لشکر کثیر کے ساتھ مقابلہ کے لیے آیا.
شہر موصل سے 5 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے پر دونوں لشکروں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ لشکر ماں ابن زیاد بھاگ گیا۔ ابراہیم اشتر نے ان کا تعاقب کرنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا، چنانچہ ابن زیاد کے بہت سارے لوگ مارے گئے اور خود یہ بد نہاد بھی مارا گیا۔ ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر کوفہ میں آیا تو مختار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سر پیش ہوا تو اتفاق سے اس دن بھی 67 ہجری کا یوم عاشورہ تھا۔ مختار نے کوفیوں سے کہا کہ دیکھو، آج سے 6 سال پہلے اسی جگہ اس بدبخت کے سامنے حضرت حسین کا سر پیش ہوا تھا۔ آج اس کا سر میرے سامنے رکھا ہے۔ میں نے خون حسین کا بدلہ لینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ ابن زیاد بد نہاد اور دیگر روسا کے سروں کو بطور نمائش کے ایک جگہ رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک پتلا سا سانپ آیا اور اس نے سب کے سروں کو دیکھا اور پھر ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے نتھنے سے اور ناک سے داخل ہو کر منہ سے نکلا اور کئی بار ایسا کیا۔ چنانچہ حضرت عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے تو مسجد کے میدان میں ترتیب سے رکھے گئے۔ جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آ گیا، وہ آ گیا، تو اچانک ایک سانپ آیا، وہ سروں میں پھرنے لگا حتیٰ کہ عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں داخل ہوا، تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہر کر پھر نکلا اور چلا گیا، یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ پس اس سانپ نے اس طرح 2-3 بار کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سامن، حقیقت یہ ہے کہ مختار نے شہدائے کربلا کے مقدس خون کا خوب بدلہ لیا، ہزاروں دشمنان اہل بیت کو تہ تیگ کیا اور چن چن کر واصل جہنم کیا۔ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی، یہاں تک کہ شمر ملون جو کہ ایک روایت کے مطابق اس کا بہنوئی تھا اور شمر کا بیٹا جو اس کا بھانجا تھا، اس کی گردن مارنے کا بھی حکم دیا۔ جب اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں تو مارکہ کربلا میں شریک ہی نہیں تھا، میرا کیا قصور ہے، تو مختار نے کہا بے شک تو شریک تو نہ تھا، مگر تو فخر کیا کرتا تھا کہ میرے باپ نے حسین کو قتل کیا ہے۔ جی سامنے محترم، ان پروگراموں کے ذریعے کوشش کی گئی کہ ان واقعات کو تاریخ کے آئینے میں تحقیق کے ذریعے اور غلطیوں سے مبرہ پروگرام پیش کیا جائے۔ تقاضۂ بشریت اگر کہیں پر غلطی کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے معافی کے التجا ہے۔ تو آپ لوگوں نے پروگرام کو سنا، اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، یہ التجا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ادنا سی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ان پاک طیب اور طاہر ہستیوں کے صدقہ میں، ان کے ذکر کے صدقہ میں ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ آج پروگرام کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔